بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بلونت سنگھ کی کہانی لمحے کے متن کی قرأت کی تھی۔ آج ہم لوگ بلونت سنگھ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ اس افسانے میں کیا ہے اور ان کے حوالے سے کون کون سے معروضی سوالات بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ بلونت سنگھ کا شمار پریم چند کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا اس میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بلونت سنگھ منٹو بیدی، عصمت، قرۃ العین حیدر وغیرہ کے معاصر افسانہ نگار تھے اور انہوں نے پنجاب کے دیہات کے کلچر کی عکاسی اپنے افسانوں میں خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ جگا ان کے نمائندہ افسانوں میں سے ایک ہے۔ لمحے افسانہ ہے لمحے افسانہ جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، یہ تقسیم ہند کے موضوع پر ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اگر کہانی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی تو اس میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ لمحے میں یہ جو افسانہ نگار ہے، جو راوی ہے، واحد متکلم میں بات کر رہا ہے کہ وہ دہلی کے منظر کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں جب صبح سویرے سیر سپاٹے کی سوچ رہا ہوں اور میں کناٹ پیلیس پہ پہنچ گیا ہوں تو وہاں میں بس اڈے بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی سیٹ پر بیٹھوں جہاں کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت بیٹھی ہو تاکہ اس کی وقت گزاری ہو سکے۔ لیکن جب وہ بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے دو بچے ہیں، اس کے رومانس میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تقسیم ہند کے موقع پر ایک المیہ ہوا ہے کہ اس کی پیر کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس سے پہلے وہ جان چکا ہوتا ہے کہ یہ مسلم خاندان ہے، تو اس پہ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں پہ ہم نے تباہ آزمائی کی ہے۔ لہٰذا جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ہماری قوم نے، ہندو قوم یا سکھ قوم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو لیکن ہم نے تم پر ظلم و زیادتی کی اور ہم نے چین سے نہ رہنے دیا اور تم پر شک کیا۔ کہانی اسی پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے یہ میسج اس کہانی میں ہے کہ تقسیم کے موضوع پر کس طرح سے لوگوں نے افسانے لکھے ہیں اور کیا کن کن موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ تو ان کہانیوں میں لمحے کا شمار بھی ایک اہم افسانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بلونت سنگھ کی سوانح پڑھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے جو چند معروضی سوالات بن سکتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ بلونت سنگھ کی سوانح اور ان پر معروضی سوالات۔ بلونت سنگھ جون 1921 عیسوی کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ گوجرانوالہ پاکستان کا حصہ تھا پہلے یہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ اپنے عقائد اور وضع کے اعتبار سے ٹھیٹھ سکھ تھے۔ گوجرانوالہ کے ایک پرائمری اسکول میں تعلیم کا آغاز کیا۔ کچھ دن میاں والی اور جالندھر کے پرائمری اور مڈل اسکول میں تعلیم پائی۔ دہرادون سے اے پی مشن اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ جمنا کرسچن کالج الہ آباد سے ایف اے اور الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے 1942 میں پاس کیا۔ جیسا کہ مذکور ہوا کہ بلونت سنگھ کے گھر کا ماحول مذہبی تھا، لیکن بلونت اپنے گھریلو زندگی سے ہمیشہ متنفر رہے۔ 3 مرتبہ گھر سے بھاگے۔ اسکول میں حاضری ہمیشہ کم رہی اور زیادہ تر وقت مار پیٹ اور سیر و شکار میں گزرا۔ 1948 میں والد کے انتقال کے بعد الہ آباد منتقل ہو گئے۔ 1948 میں پہلی شادی کی اور 1 سال کے بعد علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد 21-22 برس اکیلے رہے۔ دوسری شادی اس وقت کی جب ان کی عمر 50 سے تجاوز کر گئی تھی۔ 1975 میں انہوں نے اردو لکھنا بالکل ترک کر دیا اور ہندی کو ذریعہ اظہار بنایا۔ اس سے پہلے وہ خالص اردو میں کہانیاں لکھتے تھے۔ 27 مئی 1986 عیسوی کو بلونت سنگھ کا الہ آباد میں انتقال ہوا۔ بلونت سنگھ نے پہلا افسانہ ڈنڈ لکھا جو پرتاپ دہلی میں 1940 میں شائع ہوا۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے جس میں رات، چور اور چاند، ایک معمولی لڑکی، باسی پھول وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ افسانوی مجموعے اس طرح سے ہیں: طلسم خیال، پہلا پتھر،
جگا، تاروپود، ہندوستان ہمارا، بلونت سنگھ کے افسانے، سنہرا دیس۔ مطلب ظاہر ہوا کہ بلونت سنگھ نے جس زمانے میں لکھنے کا آغاز کیا وہ ترقی پسند تحریک کے آغاز کا دور تھا، اور اس زمانے میں بلونت سنگھ بھی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے اور اس ضمن میں انہوں نے کہانیاں لکھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو معروضی سوالات بن سکتے ہیں لمحے کے حوالے سے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، لمحے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اے افسانہ، بی داستان، سی ناول، ڈی ڈرامہ۔ اس کا جواب ہوگا اے افسانہ۔ سوال نمبر 2 ہے، افسانہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اے خاکہ، بی خود نوشت، سی یادیں، ڈی کہانی۔ اس کا جواب ہوگا ڈی کہانی۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو میں افسانے کی روایت کہاں سے آئی؟ اے مشرق سے، بی مغرب سے، سی شمال سے، ڈی جنوب سے۔ اس کا جواب ہوگا بی مغرب سے۔ سوال نمبر 4 ہے، افسانہ لمحے کے مصنف کون ہیں؟ اے راجندر سنگھ بیدی، بی رام لال، سی بلونت سنگھ، ڈی سریندر پرکاش۔ اس کا صحیح جواب ہوگا سی بلونت سنگھ۔ سوال نمبر 5 ہے، بلونت سنگھ نے کس شہر کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی؟ اے دکن، بی بہار، سی دہلی، ڈی پنجاب۔ اس کا جواب ہوگا ڈی پنجاب۔ سوال نمبر 6 ہے، افسانہ لمحے میں کس سواری کا ذکر ہوا ہے؟ اے بس، بی ٹرین، سی پانی جہاز، ڈی ہوائی جہاز۔ اس کا جواب ہوگا بس۔ جواب ہوگا اے بس۔ سوال نمبر 7 ہے، افسانہ لمحے میں کس شہر کا بیان ہے؟ اے ممبئی، بی عظیم آباد، سی دلی، ڈی رانچی۔ اس کا جواب ہوگا سی دلی کا۔ سوال نمبر 8، افسانہ کے راوی کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ اے کتے سے، بی بلی سے، سی بچی سے، ڈی عورت سے۔ اس کا جواب ہوگا ڈی عورت سے۔ سوال نمبر 9 ہے، بلونت سنگھ کا انتقال کب ہوا؟ اے 2012، بی 1986، سی 1947، ڈی 1920۔ جواب ہوگا اس کا بی 1986 عیسوی۔ سوال نمبر 10 ہے، آخری عمر میں بلونت سنگھ اردو سے توبہ کر کے کس زبان میں افسانے لکھنے لگے؟ اے انگریزی، بی فارسی، سی سنسکرت، ڈی ہندی۔ اس کا جواب ہوگا ڈی ہندی۔ تو ہم نے دیکھا بلونت سنگھ کا افسانہ پڑھ لیا، ہم نے ان کی سوانح عمری پڑھ لی، ان کا بیک گراؤنڈ جان لیا کہ اس کا افسانہ لکھنے کا پس منظر کیا تھا، اور 10 معروضی سوالات جان لیے۔ اب اس طرح سے جو بھی سوالات آئیں گے، مجھے امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کا جواب صحیح طور پر دے سکیں گے۔ ہم ملتے ہیں اس کے بعد اگلی ویڈیو میں۔ اگلا افسانہ ہے فوٹوگرافر، اس کے لکھنے والے ہیں قرۃ العین حیدر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔